ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے عمر، میں تجھے کتنا عزیز ہوں، کیا میں تجھے تیرے مال سے زیادہ عزیز ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، آپ مجھے میری مال سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اے عمر، بتا کہ کیا میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، لا، نہیں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا جو ایمان ہے وہ تام نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کی روح کانپی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان تام ہو، اس کا ایمان مکمل ہو، تو ضروری ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا علمدار بنے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کی حفاظت کرے۔ کیونکہ عزت اور توقیر کی حفاظت کر کے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جو میں نے آیت پڑھی وہ سورۃ فتح کی 9 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے لوگو، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کے رسول کی عزت اور اس کے رسول کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام کی نماز ادا کرو۔ سامعین کرام، نماز کا مقام بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ کا مقام بہت زیادہ ہے، حج کی بڑی فضیلتیں ہیں، حج کرنے والا بہت زیادہ افضل ہے، نماز ادا کرنے والے کی بڑی شان ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی بڑی شان ہے، لیکن نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق پہلے بات ہوگی تو ناموس رسالت کے مسئلے پر بات ہوگی۔ سامعین کرام، پہلے بات ہوگی تو سرکار کی عزت اور سرکار کی توقیر کے متعلق بات ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے مطابق ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ نماز بعد میں ہے، پہلے لجپال آقا کی عزت اور ناموس اور توقیر کا مسئلہ ہے۔ سامعین کرام، دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، ہر بادشاہ اپنے دربار کا قانون بناتا ہے، ہر بادشاہ اپنے دربار کے ضوابط بناتا ہے، اور بنانے والے بھی دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب تک اس بادشاہ کی حکومت اور سلطنت قائم رہتی ہے تب تک اس کے ضوابط اور قواعد وہ اس کے دربار میں لاگو رہتے ہیں، لیکن جب وہ بادشاہ چلا جاتا ہے تو اس کے ضوابط اور قوانین بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ ایسا کمال قانون اور ایسا ایک ضابطہ حیات بنانے والا کون ہے؟ وہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے کمال کے قوانین بنائے، اور لازم ہے یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ قوانین اور ضوابط ختم ہو گئے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بظاہر اس دنیا فانی سے رخصت فرمانے کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں، جو اللہ رب العزت کے اصول اور قواعد جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔